اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہو، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے، اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو ایک سر بدل کر رکھیں گے۔ اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا۔ جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہو، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے، جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو، ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000۔ حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے۔ لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں، ایران نے اتنا ٹوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر۔ اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں۔ آج جو حالات ہیں استنبول میں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا۔ وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا، یہ روایت میں ملتا ہے۔ امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید
ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تبھی تو فتح ہوگا۔ اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا۔ وہ روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوں گے دجال سے، لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں، اب سنیے توجہ، جس جملے پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہے، فرماتے ہیں حضور کہ میں یہی سے ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس جملے پر توجہ کرے، کیا اس زمانے کی فوج گھوڑے پر بیٹھی ہوگی؟ حضور فرمانے میں ان کے گھوڑوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی حدیث سے مجھے یہ کہنا پڑا شاید دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے واپس آ جائے، دور ایسا آ جائے گا کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ گھوڑ سواری تھی، سواریاں تھیں، لڑائی کے دور بھی تلواروں کے تھے، نیزے اور بھالے کے تھے، میزائل اور یہ سارے جیٹ طیارے نہیں تھے۔ اسی لیے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی بات میں کوئی اپنے حوالے کے لیے یا میری تائید کے لیے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشہور ہے زمانے میں، اس نے کہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کیسے ہوگی یہ مجھے پتا نہیں، لیکن فورتھ ورلڈ وار ہوگی تو لکڑیوں سے لڑی جائے گی۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا تھرڈ ورلڈ وار میں دنیا اتنی تباہ کر دیں گے یہ لوگ نیوکلیئر پاور سے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور بعد میں جو لوگ بچے ہوں گے وہ لکڑیوں سے لڑیں گے۔ یا اس کے اپنے پریڈکشن ہو سکتے، میں اپنی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 1 میل تک ایک قدم رکھے گا، اور اس کی بھی سواری کا ذکر ہے۔ اب وہ کون سی سواری ہے اس کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں، تو ہم حدیث کے ظاہری معنی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا باطنی کوئی اور معنی ہو، لیکن جب تک حدیث ظاہر میں سمجھ میں آتی ہے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آخر زمانہ شاید ویسا آنے والا ہو، اسی لیے میرے عزیزوں بہت ترقی پر جو آج عروج پر لوگ ناز کرتے ہیں، شاید دنیا ان کو پٹخ دے گی، دنیا ان کو واپس ان کے نشے کے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گی۔ آج جن کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں، جن کے پاس چاند میں جانے کی صلاحیت، جن کے پاس مرین پنڈبیاں ایسی کہ سمندروں کو چیر کر کے نکلنے والی سارے ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جس دن یہ ساری ٹیکنالوجی مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، تم آپس میں مار لو گے ایک دوسرے کو، تم نے بھی ہتھیار بنائے ہم نے بھی ہتھیار بنائے، دونوں مار لیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ پھر جینے کا سلیقہ وہی ہوگا جو انسانوں کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ انسان دنیا میں جس طرح سے بغیر لباس کے سادہ سا آیا تھا، اسی انداز سے پھر جینے کا طریقہ سیکھ لے گا، اور دنیا وہیں پر آ جائے گی۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت کے متعلق جو فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس وقت، اور حضور نے فرمایا صرف شریر لوگوں پر، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی، ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی جلا دیا جا چکا ہوگا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کعبہ کو ختم کرنے والا ایک حبشی شخص آیا ہے، قرآن اٹھا لیا جائے گا روئے زمین سے، ایمان والے پوری دنیا پر نہیں ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت آنے کے وقت، عین وقت جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، ہل چلا رہا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، اور وہ وہیں سے اپنی کینچی پھینک دے گا، ہل چلا رہا ہوگا وہی پھینک دے گا، وہ آواز سنتے ہی، یہاں تک کہ حاملہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکل جائے گا، اس آواز کی دہشت سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ یہ جو حدیث میں ہے وہاں پر بھی دنیا کی بڑی ترقیات کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی انٹرنیٹ میں آدمی بیٹھا ہوگا یا مشینیں چلا رہا ہوگا، وہاں پر بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہل چلا رہا ہوگا، کینچی کاٹ رہا ہوگا۔ پھر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی حالات پر آ جائے گی، یہ کینچی ہاتھ میں لے گی اور ہل ہاتھ میں لے گی، زمین میں بیج بوئے گی اور فصل اگائے گی، اور جب آئیں گے تو چکی پیس کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ بہرحال جو بھی حالات ہیں، ہم دنیا کے آخری وقت پر آ چکے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، تو اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا جب سارے مومنین
دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ لیکن آج کی سچویشن یہ ہے، میں دیکھتا ہوں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں، کیا مومنین کی عام جماعتیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ کہیں گے یہ دعا کا بھی رواج عام ہو جائے کہ اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ جب یہ دعا کثرت سے ہونے لگی کہ وہ آ جائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ہے، یذہل الناس، حضور فرماتے ہیں، ان ذکر الدجال، دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، علماء ممبروں سے بیان کرنا ختم کر چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ جب تک دجال کے بارے میں اویئرنس ہوگا لوگوں کے درمیان، دجال نہیں آئے گا۔ لوگ بیان کرنا چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنا ترک کر چکے ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے نہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج جو ہونے والے حالات ہیں اس کے لیے آپ اپنے اپنے انتظامات میں، لوگ آج اپنا راشن پانی سب جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا ایمان بھی جمع کر کے رکھو، اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کل کے آنے والا دور، ایک دن دو دن روٹی نہ کھا کر کے اگر آپ رہ بھی جاؤ گے لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ ایمان کی حفاظت بھی آج اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں تو انکار خدا کر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے چل بھاگتا ہے۔ وہ دور آئے گا جب لوگ اپنے مال کی طرف تمہیں بلائیں گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں تو بھاگو گے ان کے پاس، اپنا ایمان بھی بیچ دیں، سب کچھ، کہ مجھے میرے بچوں کو کھلانا ہے، میں آج اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کھانا پانی ہے، اس کے پاس راشن ہے، یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ کہا گیا کہ دجال روٹیوں کے پہاڑ لے کر چلے گا۔ جب دنیا میں قحط ہوگا، لوگ کھانے کے محتاج ہوں گے اور دجال کے پاس غذا کے پہاڑ ہوں گے، چل رہے ہوں گے ساتھ میں۔ دنیا بھوکی اس کے پیچھے لپک جائے گی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہے، تو کھانے کا ذخیرہ جس کے پاس ہوگا دنیا پاگل کی طرح اس کی طرف لپک جائے گی۔ تو آنے والا دور اگر قحط کا ہے تو آپ یہ بھی ایمان رکھو کہ جہاں کھانا بٹ رہا ہے وہاں ایمان والا نہیں جاتا، جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت بٹ رہی ہے بھوک کو ترک کرے گا، میرے آقا کے قدموں کو اختیار کرے گا۔ کی وہ سچائیاں بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی، آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ فرقے جو پیدا ہوئے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں، کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے، جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا، ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے، میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ، جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی، برسوں کی دشمنی ہے۔ عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے۔ یہ بادشاہ ایک کا نام ہی ذوالأکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے، اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے، عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے۔ حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے۔ اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا، لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ عبداللہ بن سبا، ایک یہودی شخص، یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے، یہودی تھا، یہ اسلام لایا، عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا، یہ اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا، لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا، دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں۔ تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا کر۔ اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے،
تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا، وہ کوفہ آیا۔ کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا۔ عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا۔ مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے، ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق۔ اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے۔ کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے۔ حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ روزانہ جیسے ہی پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں، اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے۔ تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا، سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ۔ گورنر تو بنایا لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی، ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا، انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا، خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے، آپ کو پتا ہوگا، ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی، وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ، اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی، اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نہیں خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو، اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی، بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس، یہ اس دور کا بنا ہوا ہے، اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے۔ ممبئی والوں کو پتا ہے نہیں پتا معلوم نہیں، خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں۔ خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے، کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں، یہودیوں نے کہا تھا، ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا، ہمیں مسلمانوں کی نماز سے، ان کے زکوٰۃ سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی ٹوپی داڑھی سے، ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں، ایک دو لفظ کبھی نہ آئیں، یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے، ایک جہاد کا لفظ نہ آئے، دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے۔ پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہودی آج سے نہیں، عبداللہ بن سبا کے زمانے میں، عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا، پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی درہم برہم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا۔ اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں، جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے، عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف، اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا۔ لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ، وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے، اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں۔ بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک، اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے۔ سعودی نام ہی نہیں تھا، عرب شریف ہے، حجاز تھا، نجد تھا، اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا، سب ڈیوائیڈ ہو گئے، ترکی چلے گئے۔ اس ڈیوائیڈیشن میں بھی سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا، اور یہ یہودی فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا، اسی لیے تاریخ بتانا مجھے بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن سبا نے کیا کرنا شروع کیا، مصر کے لوگوں میں، کوفہ کے لوگوں میں، بصرہ کے لوگوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں، اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا، جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی نہ صحابہ سے محبت تھی، وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے، اصلی وہ تو یہودی تھا۔ لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ، عبداللہ بن سبا ہے،
تو سبائی فتنہ، اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا، تابعین میں، کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیا۔ اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا۔ فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے۔ ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے۔ لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ مدینے میں جو صحابہ، اکابر صحابہ تھے، وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا، پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے۔ رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا، خلیفہ وقت کا کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو، کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے، اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے، یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، بہت ساری شکایتیں آتی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حضرت محمد بن ابو بکر، اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سب سے کڑوا واقعہ، بہت کڑوا واقعہ۔ لوگ سنتے ہیں کربلا کی شہادت اور کربلا میں ہونے والے حالات، لیکن حضرت عثمان غنی کے آخری دور کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک۔ حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ اور کئی صحابہ آئے مدینہ طیبہ میں۔ عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا تھا، جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی ایک خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو کہ تو اس طرح سے کر رہا ہے، توبہ کر، باز آ جا، لوگوں کے حقوق پر دست درازی نہ کر۔ یہ سب جو ڈانٹ لگائی تھی، عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا، جتنے لوگ مدینے گئے تھے سب کا قتل کروایا۔ جو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے، واپس آنے کے بعد ان کا قتل کروا دیا۔ بڑا معاملہ